آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں. یہ مسئلہ تو ان کو فائدہ دے رہا ہے جن کو یہ پتا ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں. جنہوں پتہ ہی نہیں ہوا کہ میں کے لوڑے سونے میں سانو یہی نہیں پتا واجب کڑی کیا ہے. لیکن یہ واجبات سب میں بیان کر چکا ہوں اور ریکارڈنگز میں وہ موجود ہیں تمام واجبات، تو آپ اس کو سیکھیں. تو اگر واجب رہ جائے بھولے سے تو اس کو مجبور کیا جائے گا کس بات پر کہ وہ سجدہ صاحب کرے. وَإِن تَرَكَ عَامِدًا لَا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ واجب تو لا یجبرو، یعنی اس کو پھر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم اب یہ سجدہ صاحب کرو. کیوں اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا؟ اس نے بھی چھوڑا اس نے بھی چھوڑا دونوں ہیں. مثلا کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد کل شریف نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کل شریف پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو نا، تو کل شریف پڑھنا یہ واجب ہے. کل شریف پڑھنا واجب نہیں، کوئی بھی سورت پڑھنا واجب ہے، لیکن تو آن دیجئے صرف کل شریف اس وقت یہ کہہ رہے ہیں تو کل شریف پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو اب جس نے یہ کل شریف نہیں پڑھی، ایک وہ ہے جو بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، ایک وہ ہے جو بھولا نہیں، اسے کہ چھوڑو آج شارٹ پڑھ دیں سورہ فاتحہ کے بعد سیدھا رکوع میں. اب دونوں نے چھوڑی ہے، دونوں کی شکل بظاہر ایک جیسی، دونوں کا عمل بظاہر ایک جیسا ہے کہ دونوں نے کل شریف کو چھوڑا لیکن دونوں کا حکم جدا ہے. کیوں؟ ایک نے جان بوجھ کے چھوڑی، ایک نے بھولے سے چھوڑی. تو ظاہری شکل دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، چونکہ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. جس نے جان بوجھ کر چھوڑی اس نے نیت کی نہ میں نہیں پڑھوں گا، تو فرمایا اس کے لیے سجدہ سہو نہیں. اور جو بھولے سے ایسا کر گیا اس کے لیے سجدہ سہو ہے. تو اس میں رعایت کس کے لیے ہے؟ جس نے جان بوجھ کے چھوڑا یا بھولے سے؟ تو لیکن بظاہر دونوں نے چھوڑا، شکل میں بظاہر دونوں برابر لگتے ہیں نا، چھوڑنے کے عمل میں دونوں ایک ہے نا. دونوں نے کل شریف کو نہیں پڑھا لیکن دونوں کی حالت جدا، دونوں کی کیفیت جدا، دونوں کا مقام جدا. اس لیے ہم کہتے ہیں ظاہری شکل دیکھ کے تم کیسے کہتے ہو کہ نبی ہماری طرح ہے؟ ادھر اس نے بھی کل چھوڑی ہے اس نے بھی چھوڑی ہے، عمل دونوں کا ایک ہے کہ دونوں نے کل شریف کو چھوڑ دیا. ظاہری صورت ایک ہے لیکن ظاہری صورت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلہ حقیقت کو دیکھ کر ہو رہا ہے. حقیقت یہ ایک کی نیت میں چھوڑنا تھا، دوسرے کی نیت میں چھوڑنا نہیں تھا. ظاہر کو نہیں دیکھا گیا تو جو کہتے ہیں وہ ہم جیسے ہیں. فرق کیا ہے؟ تم ظاہر دیکھ کر گمراہ ہو گئے، ہم حقیقت سمجھ کے اس پار لگ گئے. سیدہ صاحب کے اس مسئلے سے یہ بھی ثابت کیا الحمدللہ کہ نبی ہمارے جیسا نہیں. ظاہر کو نہ دیکھنا، اگر ظاہر کو دیکھو تو وہ جس نے کل شریف پڑھا اور جس نے نہیں پڑھا، دونوں نے نہیں پڑھا، دونوں نے نہیں پڑھا اور دونوں نے چھوڑا. لیکن ایک کو خدا رعایت دے رہا ہے، ایک کو خدا رعایت نہیں دے رہا. کیوں؟ ایک نے نیت میں گڑبڑ کی، دوسرا بھول گیا. بھولنے والے کے لیے معافی ہے، جان بوجھ کے کرنے والے کے لیے کوئی رعایت نہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو فرمایا اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. وظاہر کلام الجم الغفیر انہ لا یجب السجود فی العمد. کہتے ہیں کہ ظاہر کلام جو ایک جم غفیر کا، علماء کی جو اکثریت جم غفیر کہتے ہیں وہ گنجان اجتماع کو، ٹھیک ہے، جب بہت زیادہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک کلیکٹیو گیدرنگ ہو، بہت ہیوج گیدرنگ ہو، اس کو عربی میں جمع غفیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو ہم سے جمع کھیر ہی یاد آتا ہے. ہمارا لیے جمع غفیر کیا ہوتا ہے؟ کون جب بہت بڑا اجتماع ہو. تو بہت بڑا اجتماع علماء کا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جان بوجھ کر جو واجب چھوڑے گا اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، جو بھولے سے کرے گا اس کے لیے سجدہ سہو ہے. تو جس نے جان بوجھ کے چھوڑا اس کے لیے کیا مسئلہ؟ فرمایا انما تجب الاعادہ جبرا نقصانہ. فرمایا کہ یہ جو اس نے نقصان ہو گیا نا، نقصان کیسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نقصان کیسے کہتے ہیں؟
ہاں کس نے بولا؟ کمی کس نے بولا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی. نقص کہتے ہیں کمی کو. نقص کسے کہتے ہیں؟ کمی. جب کوئی چیز کم ہو نا یعنی پوری نہ ہو اس کو عربی میں ناقص کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے نا تو سر سے دیکھا سر بھی ٹھیک, آنکھیں بھی ٹھیک, نک بھی سب, ڈیڈ بھی ٹھیک, چھاتی گوڑے, آخر میں دیکھا پیر کوئی نہیں, تو یہ کامل نہیں ہے, یہ ناقص ہے. جو پورا ہوتا ہے اس کو کامل کہتے ہیں اور جو پورا نہ ہو اس کو ناقص کہتے ہیں. اور جس چیز میں نقص ہوتا ہے یہ دو مصدر ہیں, نقص بھی نقصان بھی. نقصان بھی کمی کو کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں میں نے نقصان ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا اصل جو معاملہ تھا, میرا مال تھا, اس میں کمی آ گئی. تو کبھی کبھی نقصان بڑا ہوتا ہے, کبھی نقصان چھوٹا ہوتا ہے, یعنی مال میں زیادہ کمی آئی یا مال میں کمی جو ہے وہ کم آئی. تو فرمایا کہ اس نقص کو پورا کرنے کے لیے, وہ نقص کیا ہے کہ اس نماز تو بظاہر دونوں کی ناقص ہے. جس نے جان بوجھ کے چھوڑا اس کا بھی نقص تو ہے نا, اس نے کل شریف پڑھی ہی نہیں. اور جس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا اور جس نے بھولے سے نہیں پڑھا, دونوں نے کل شریف نہیں پڑھی. لیکن ان کے ظاہری نقص کو نہیں دیکھا گیا بلکہ نیتوں پر فیصلہ ہوا. فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایسے کیا وہ نماز دوبارہ پڑھے گا, یہ اس پر واجب ہے. تو جس نے جان بوجھ کر واجب چھوڑا وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے نا جی؟ ماشاءاللہ تو زندہ ہوا ہے. جو جان بوجھ کے واجب چھوڑے وہ سجدہ سہو تو کیا کرے گا؟ تجب الاعادہ, اس پر واجب ہے کہ وہ اس نماز کو لوٹائے. کیا کرے؟ اس پر واجب ہے. کیا ہے؟ ہاں, وہ اس کے لیے کوئی اس میں کنسیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا ولا یجب السجود الا بترک واجب. کہتے ہیں کہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ سجدہ سہو کہاں کہاں واجب ہوتا ہے. غور سے سننا بھائی, سب سننا. ترک واجب, جب آدمی کوئی واجب چھوڑ دے تب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. جب واجب چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو. جب واجب چھوڑ دے لیکن جان بوجھ کے نہیں, بھولے سے, تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اور پھر او تاخیر, یا جو واجب اس نے ادا کرنا تھا اس کو اپنے وقت پر نہیں ادا کیا, لیٹ ادا کیا. کیا کیا؟ واجب کو اپنے وقت سے ہٹا کے مؤخر کرنا, دیر سے ادا کرنا, اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. او تاخیر رکن, یا کوئی فرض اس کو اس نے لیٹ ادا کیا. کیا؟ کوئی فرض ادا تو کیا لیکن ادا کرنے میں تاخیر کر دی, اس پر سجدہ سہو ہے. او تقدیم ہی, یا جس وقت وہ رکن ادا ہونا تھا اس سے پہلے ادا کر دیا. کیا کر دیا؟ مثلا کسی آدمی نے رکوع بعد میں کیا, سجدہ پہلے کر دیا. کیا کیا؟ بولتے نہیں آپ. آپ رکوع بعد میں ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے؟ تو اب جس نے رکوع بعد میں کیا سجدہ پہلے کر لیا, دونوں کر تو لیے نا, فرض ادا ہو گیا, لیکن یہ تقدیم و تاخیر کا شکار ہو گیا. یعنی یہ تقدیم تقدیم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پہلے ادا کر لینا. تاخیر کیا؟ جس چیز کو بعد میں ادا کر لینا. تو جس نے فرض ادا کر لیا لیکن اس کو اپنے وقت پر ادا نہ کیا, پہلے یا بعد یا لیٹ کر دیا, اس صورت میں بھی اس پر کیا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہے. او تغییر واجب, یا کسی واجب کی صورت کو بدل دے, واجب کو اس نے مغیر کر دیا, واجب کو اس نے بدل دیا. وہ کیسے؟ بِأَن يَجْهَرَ فِيمَا يَخَافَ, جس طرح مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے اور مغرب کی نماز میں امام اونچی قرات پڑھے گا یا آہستہ؟ ذرا اور اونچی. مغرب میں امام قرات اونچی آواز سے پڑھے گا, تو اونچی آواز سے مغرب میں امام کی قرات کرنا یہ واجب ہے.
تو اب واجب اس نے ادا تو کیا لیکن آستہ پڑھی. کیا کیا اس نے؟ اب پڑھا تو ہے اس نے لیکن آستہ پڑھی. اس نے واجب کو تبدیل کر دیا. کیسے تبدیل کیا؟ پڑھنا اونچا سیدھے پڑھ گیا. بولو نا آستہ. تو یہ مغیر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. اس میں تبدیلی آ گئی. تو جب ایسی تبدیلی آ جائے تب بھی اس میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اچھا یہ ہو گیا. یہ چیزیں ہیں جن پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. میں اس کو ریپیٹ کر دوں. بولے نہیں آپ؟ میں ریپیٹ کروں کہ نہیں؟ نہ بھی کہتے میں تو کرنا تھا کیونکہ میرا کام آپ کو بتانا ہے. کہ کسی کے دماغ میں چلو کوئی ایک گل تے بیسی تھوڑے دماغ دے اندر یہ جو بزنس ہے یہ تو بیٹھا ہوا ہے لیکن اگر یہ بھی بیٹھ جائے تو پھر یہ وہ مومن ہے جو دین بھی کماتا ہے دنیا بھی کماتا ہے. یہ بھی تو ہوشیار کون ہے؟ جی دیکھو جی 10 سال میں اتنا بڑا بزنس میں بن گیا. میں 10 سال میں دین میں کتنا آگے گیا یہ بھی تو چیک کرنا ہے. تو یہاں پر یہ سیکھو انشاءاللہ دنیا کماؤ کوئی روکنے والا نہیں. دین کماؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو جائے. وہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ کسی واجب کو ترک کرنے سے. نمبر 1 بولو. نمبر 1 کیا ہے؟ سارے بولو نا. واجب کو ترک کرنے سے کیا واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو. او تاخیری یا واجب کو تاخیر سے ادا کرنے پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. نمبر 2 اور نمبر 3 او و تاخیر رکن یا کسی فرض کو جیسے قیام رکوع سجدہ ان چیزوں کو تاخیر سے ادا کرنے پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. 3 او تقدیمی ہی یا کسی رکن کو پہلے ادا کر لینا اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. نمبر 4 ہو گئے. اور پھر نمبر 5 او تکرار ہی یا کسی فرض کو 2 بار ادا کر لینا. کسی فرض کو یہ رہ گیا تھا عبادت میں. کسی مثلا رکوع کرنا ہے کتنی بار؟ ایک رکعت میں 2 بار ہے نا. ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے. تو جس نے 2 کر لیے کھڑا ہو گیا پھر رکوع کیا اب اس نے ڈبل کر دیا تو اس پر بھی سجدہ سہو. کیا ہے؟ سجدہ سہو. اور نمبر 6 اور تغییر واجب یہ واجب کی صورت کو بدل دے. اور وہ بتایا تھا کہ اونچی تلاوت کرنی تو وہ مٹھی کر چھوڑے مٹھی کرنی تو اونچی کر چھوڑے. یہ چینج ہو گیا نا. مثلا عصر کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے اور تلاوت اس میں اونچی ہوتی ہے نا عصر میں. اچھا عصر میں تلاوت آہستہ ہوتی ہے اور امام صاحب اونچی شروع کر دیں. اب واجب تلاوت کا اونچا پڑھنا یہ واجب ہے مغرب میں اور عصر میں آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے اور مغرب میں اونچا پڑھنا واجب ہے. عصر میں تو جس نے اس کو اپوزٹ کر دیا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. وہ میں ایک دفعہ حاجی یونس صاحب ان کے گھر میں تھا جوزگری والے. عصر کی نماز تھی تو میں عصر کی نماز وہاں پڑھنے لگا تو 1-2-4 ساتھی اور ساتھ میں مل گئے. تو ایک حافظ صاحب ہے وہیں پہ نام نہیں لیتا تو وہ بھی ساتھ پیچھے کھڑے ہو گئے. تو میرے ذہن میں نہ رہا مجھ سے یہی کام ہوا یہ تغییر واجب کا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تغییر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو مغیر کرنا غیر کر دینا اصل نہ رکھنا. اصل کیا ہے؟ اونچا. یا اصل کیا ہے؟ خاموش. اس کو جب غیر کرو گے تو پھر خاموش اونچا ہو جائے گا اونچا خاموش ہو جائے گا. تو میں عصر کی نماز پڑھانے لگا. انہوں نے کہا تسی پڑھاؤ. میں کہا اور کون پڑھائے گا میں ہی تو پڑھانی ہے. تو میں آگے گیا پڑھائی ان کے گھر میں تھا تو عصر کی نماز میں قرات شروع کر الحمدللہ رب العالمین. پیچھے آپ صاحب بھی کھڑے وہ بھی نہیں بولے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک جب یہاں آیا تو مجھے یاد آیا یہ تو عصر کی نماز ہے اور میں اونچی قرات کر رہا ہوں.
تو میں خاموشی سے آگے پڑھنا شروع ہوا، تو پیچھے سے حفصہ کی آواز آئی اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم نے سلام پھیرا، سلام کیا، میں نے کہا اللہ کے بندے میں تو بھولا ہوا تھا، یہ آپ کو کیا ہوا؟ جی مجھے بھی کوئی پتہ نہیں، میں سمجھا آپ بھول گئے تو میں آگے آپ کو بتاؤں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں آگے۔ یہ ہو جاتا ہے کسی سے بھی بھول بھلکڑ، آدمی بہت ہوتے ہیں تو بھول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے واجب کا مغیر کر دینا، تبدیل کر دینا۔ ماشاءاللہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور پھر فرمایا اب سنو، ولا یجب بترک التعوذ والبسم اللہ فی الاولی والثناء وتکبیرات الانتقالات۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ سبحانک اللہ پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، رہ گیا کسی وجہ سے، اس کے بعد رہ گیا آپ سے اعوذ باللہ، اس کو اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ ہاں صحیح تلفظ، آپ کے جو پروننسیشن ہے نا بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے انگریزی میں کوئی اگر ہمارا کوئی بھائی آ کے یہاں پاکستان سے غلط انگریزی بولے صاحب اس دانت نکالتے ہیں، ہنستے ہیں، اور عربی کا یہ حال ہے کہ کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں، تو وہ جیسے ایمان مجمل تو ایمان مفصل، تو وہ مجمل نہیں مجمل ہے، سارے مجمل کہتے ہیں جی، تو ہے یہ مکمل و مجمل ہی آ رہا، تو کیا ہے اصل ورڈ؟ تعوذ۔ اور بسم اللہ جو پڑھتے ہیں اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں اور بسم اللہ بھی کہتے ہیں، بسم اللہ، جس کا مطلب ہے بسم اللہ پڑھنا، اور اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ تو جس سے اعوذ باللہ پڑھنا بھول گیا، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، والثناء، اور ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہ، کیا ہے؟ ہمارے لوگ پڑھے سبحانک اللہ، سبحانک اللہ نہیں، سبحانک اللہم، لام کو کھینچنا ہے، کیا ہے؟ سبحانک اللہ، پھر پڑھے اللہ، پھر کلہ، کلے ہی ہو، کلہ نہیں کلہ، لام لمبا کرنا ہے، سبحانک اللہم۔ ابھی گھر جاؤ گے نا تو نماز کی کتاب اٹھانا تو دیکھنا اس لام کے اوپر کھڑی زبر ہوگی، تو پھر اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہ، ٹھیک ہے؟ اس کو ثنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی سے ثنا رہ گئی، اعوذ باللہ رہ گئی، بسم اللہ رہ گئی، وتکبیرات الانتقالات، اور جو تکبیرات انتقال ہے وہ رہ گئی، یہ تھوڑے ہستے پھر اوکھا ہو گیا، بازاں ہستے۔ تکبیر انتقال کیا ہوتا ہے؟ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب آپ شفٹ ہوتے ہیں، مثلا قیام سے جب آپ رکوع میں آئے تو کیا کہتے ہو؟ بولو نا اللہ اکبر کہتے ہو نا، یہ تکبیر انتقال ہے، آپ ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب اس ایک مرحلے سے دوسرے میں منتقل ہو رہے ہو، اس لیے پھر اس کو بھی تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ پھر سجدہ کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، سجدے سے جب اٹھنا ہوتا ہے واپس ویسے اٹھ جاتے ہو، کیا کہتے ہو؟ پھر تکبیر انتقال، یعنی سجدے سے منتقل ہوئے قوما کی طرف، قوما جلسہ، کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے؟ آپ پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر کیا اس میں کیا کرنا ہے؟ انا للہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ آپ سجدے سے کدھر جا رہے ہیں؟ باٹم سے ٹاپ پہ جا رہے ہیں، پھر تو آپ منتقل ہو رہے ہیں نا۔ یہ تکبیرات جو آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اس کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو یہ تکبیر بھی اگر رہ جائے تو پھر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے رکوع سے قیام سے رکوع میں آئے، اللہ اکبر نہیں کہا، ویسے ہی آ گئے، سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد سجدے میں اللہ اکبر کہے بغیر سجدے میں چلے گئے، پھر سجدے سے اللہ اکبر کہے بغیر اٹھ گئے، پھر سجدے سے قیام کی طرف بغیر اللہ اکبر کہے آ گئے، تو سجدہ صاحب ہے؟ نہیں ہے، سجدہ صاحب نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں سنتیں ہیں۔
الا فی تکبیرۃ رکوع الرکعۃ الثانیہ من صلاۃ العید، کہتے ہیں لیکن جو نماز عید میں اگر اس کی دوسری رکعت میں رکوع کی جو تکبیر ہے نماز عید میں، دیکھو سنو اب یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ منتقل ہوتے ہیں، کیا رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب نماز عید ہو رہی ہو دوسری رکعت ہو، نماز عید کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ دو ہوتی ہیں نا، تو دوسری رکعت میں ویسے تو اللہ اکبر پہلے 3 تکبیریں کس رکعت میں ہوتی ہیں؟ پہلی میں ہوتی ہیں، کہاں ہوتی ہیں؟ شروع میں ثنا کے بعد، ٹھیک ہے، پھر دوسری رکعت میں تکبیرات کب ہوتی ہیں؟ بعد میں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں صرف وہ جو دوسری رکعت میں عید کی نماز میں جو آپ رکوع کے وقت تکبیر پڑھتے ہیں اس کا یہ حکم نہیں، اس کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا ولا یجب بترک رفع الیدین فی العیدین، اور اسی طرح رفع یدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا عید میں اٹھاتے ہو ہاتھ کے نہیں؟ تو کئی لوگوں کی روز عید ہوتی ہے 5 ٹائم، ٹھیک ہے، ہماری جو شرعی عیدیں وہ کتنی ہیں؟ 2 ہے نا، عید الاضحیٰ عید الفطر، تو ہم صرف اس میں کیا کرتے ہیں؟ رفع یدین کرتے ہیں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ نیچے، پھر اللہ اکبر، کچھ آندھی روز 5 ٹائم عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اگر وہ رفع یدین رہ جائے، ہاتھ نہ اٹھائے کیا، یا کسی اور نماز میں بھی نہ اٹھائے، تو فرمایا کہ اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمِن ذَلِكَ مَا لَوْ سَلَّمَ عَنِ الشِّمَالِ أَوَّلًا سَاهِيًا، اور اگر کسی آدمی نے سلام کے وقت بھولے سے کس طرح؟ پہلے اس نے بائیں جانب سلام پھیرا پھر دائیں جانب، ایک آدمی نے بھولے سے، گل سن دیو کہ نہیں، جسے نماز مقام دیو اس ویلے سلام کیڑے پاسے ہوندہ ہے؟ پہلے سجے کے کھبے؟ سجے ہوندہ ہے، اور اس نے کیا کیتا؟ سلام پہلے کھبے، سارے کام کھبے دے بھی کھبا، ٹھیک ہے نا، اس نے کیا کیا؟ سلام پہلا کس طرح؟ یعنی اس طرح، وہ پھر اب یہ ہوا کیسے؟ بھولے سے۔ کیسے ہوا؟ بھولے سے۔ تو فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھولے سے ہوا ہے، اگر اس نے پہلے سلام بائیں جانب اور پھر دائیں جانب کیا تب بھی اس کی نماز مکمل ہوگی۔ کیا ہوا؟ اس کے اسی طرح وَلَوْ تَرَكَ الْقَوْمَ صحیح، اور کسی نے قوما بھول گیا اور اسی طرح اس نے دوسرا سجدہ بھی کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تب بھی اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، کیوں کہ یہ بھولے سے ہوا۔ اچھا، یہ قوما کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں یاد رکھو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جلسہ بتایا تھا، تھوڑی دیر پہلے میں نے جلسے کا نام لیا، تو صرف ایک جلسے نو جان دے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ جلسہ جلوس ہو رہا ہے، جلسہ اصل میں جلوس سے ہے، اور جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، کیا عربی زبان کا لفظ ہے، تو بیٹھنے والے کو جالس کہتے ہیں، اور جس جگہ بیٹھتا ہے اس کو مجلس کہتے ہیں۔ یہ آپ کہتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے، یہ مجلس لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جو آدمی جدھر بیٹھتا ہے وہ مجلس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ویلے تسی جتھے بیٹھے ہو نا یہ جگہ مجلس ہے، یہ ظرف کا صیغہ ہے، سمجھ آئی؟ تو بیٹھنے والا جالس اور جس جگہ بیٹھا وہ مجلس۔ تو اور جلسہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھتے ہو نا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور قوما کیا ہوتا ہے؟ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہو نا، یہ قوما ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہو نا سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، تو قوما کو قوما کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ قوم جو ہے نا یہ قیام سے ہے، قیام کا مطلب کھڑے ہونا ہے، تو آپ تھوڑا سا جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں اگر کسی سے قوما رہ گیا، کیسے رہ گیا قوما؟ کہ وہ رکوع میں ہے، کہا کہ بِأَنْ إِنْحَتَ مِنَ الرُّكُوعِ سَاجِدًا، ہے جی، تو پھر اگر کسی آدمی نے رکوع سے سجدے کی طرف چلا گیا، اس نے قوما کیا ہی نہیں، ففی فتاوی قاضی خان، تو قاضی خان ایک بہت
بڑا مشہور معروف فتاویٰ ہے فتاویٰ قاضی خان، جو حنفیوں کا ہی فتاویٰ ہے، اس میں ہے کہ ان علیہ سجود عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ تعالی ہاکذا فی فتح تقدیر، یہ فتح القدیر، یہ کہتے ہیں کہ فتح القدیر میں یہ حوالہ آیا ہے، فتاویٰ قاضی خان نے حوالہ دیا ہے کہ جس نے ایسا کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ کس کو؟ جس نے جان بوجھ کے وہ اس نے قوما چھوڑ دیا، رکوع کے بعد سیدھا کدھر چلا گیا؟ سجدے میں چلا گیا۔ بہرحال اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ یہ آج کا بیان، اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف سخت قسم کی باتیں آتی ہیں اور سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا کوئی مسرت اور خوشی کا ماحول بنا کر آپ لوگوں کو خوشی خوشی یہ کڑوا گھونٹ پڑا دیا جائے اور کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑ جائے اور آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ یقیناً سجدہ صاحب کے متعلق بہت ساری معلومات ہیں جو آپ کو الحمدللہ موصول ہوئی ہیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ختم شریف محبت